صحابہ کہتے ہیں بھولنا، باب و سجود صحابہ، سجدہ صحابہ بھولنے کا سجدہ، سجود صحابہ واجب، سجدہ صحابہ واجب ہے، جبکہ اس میں کوئی زیادتی ہوگی تو واجب ہے، یا نماز میں کوئی نقصان ہو گیا تو واجب ہے۔ یہ سجدہ صحابہ کب کرنا ہے؟ بعد السلام۔ یہ بعد السلام کی قید اس لیے لگائی کہ امام شافعی کے ہاں سلام سے پہلے سجدہ کرنا ہے، سجدہ کر کے پھر سلام کرنا ہے، اس لیے انہوں نے قید لگا دی کہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کرے گا، دو سجدے، سلام پھیرا پھر دو سجدے کہے، دو سجدے کرنے کے بعد پھر تشہد پڑھے گا، تشہد پڑھنے کے بعد پھر سلام پھیرے گا، تو دو سلام ہو گئے۔ یلزم سجود صاحب ہے۔ اب سجدہ صحابہ ضروری کب ہے؟ کب لازم ہوتا ہے سجدہ صحابہ؟ سجدہ صحابہ کب لازم ہوتا ہے؟ اذا زادہ فی صلاتی فعلا من جنسہا، نماز کے ہی رکان میں سے کوئی چیز ایسی بڑھا دی جو نماز ہی کے ہے، تو نماز کی جنس ہے، لیکن نماز میں سے نہیں ہے، نماز میں سے نہیں ہے، نماز ہے، ایسی چیز نماز میں کر دی کہ ہے اس کی جنس ہے، لیکن وہ نماز میں اس وقت استعمال نہیں کی جاتی۔ مثلا اللہ اکبر کرنے کے بعد اس نے سبحان ربی العظیم کہنا شروع کر دیا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا شروع کر دیا، یا جو ہے تو اتحیات پڑھنی شروع کر دی، یا خیال ہی نہیں رہا اس نے اور ربانی ظلمت نفسی ظلما کثیرا پڑھنا شروع کر دیا، تو ہے تو یہ پھر اس کی جنس سے، لیکن نماز میں یہاں نماز سے نہیں ہے۔ اور ترک و فعل، یا ایسی نماز کا ایسا رکن، ایسی چیز چھوڑ دی جو کہ مسنون تھی، مسنون چیز چھوڑ دی تو بھی سجدہ صحابہ لازم آ گیا، اور سجدہ صحابہ کرنے کے بعد نماز اس کی ہو جائے گی۔ وَتَرْكُ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اگر کسی نے قرات چھوڑ دی، فاتحۃ الکتاب چھوڑ دی، سورہ فاتحہ چھوڑ دی، تو سورہ فاتحہ چھوڑنے میں بھی سجدہ صحابہ لازم آئے گا۔ یا اس لڑکے نے وطر پڑھے اور وطروں کو بھول گیا، یہ لڑکا وطر تو پڑھے تھے لیکن وطروں میں اللہم اہدنی فیمن ہدیت، یا اللہم انا نستعینک و نستغفرک، یہ نہیں پڑھا اس نے۔ اس کے نہ پڑھنے سے بھی سجدہ صحابہ ہے، اس کو قنوت چھوڑ گیا تو سجدہ صحابہ ہے۔ اب تشہد یا اتحیات واجب تھی اور اس نے اتحیات چھوڑ دی، اتحیات چھوڑ کر تشہد چھوڑ کر یہ کھڑا ہو گیا تو تشہد اس سے چھوٹ گئی۔ یا عیدین کی تکبیر عید کی اکثر بھول جاتی ہیں، تکبیر عید کی بھول گیا تو سجدہ صحابہ کرنے سے نماز ہو جائے گی۔ یا امام صاحب نے جو ہے تو ظہر کی نماز میں زور سے قرات پڑھنی شروع کر دی، یہ لڑکا عصر کی نماز میں قرات شروع کر دیتا ہے، عصر کی نماز میں قرات شروع کر دی، تو یہاں جاہر کرنا چاہیے تھا، اخفا کرنا چاہیے تھا، اسے جاہر شروع کر دیا۔ یا فجر کی نماز میں جو ہے تو جاہر کرنا چاہیے تھا، اس نے آہستہ پڑھا۔ اور جاہر الامام فیما یخافت، جاہر کیا امام نے جس میں خاموشی سے پڑھنا ہے، اور خافت فیما یجہر، یا خاموشی سے پڑھا جس میں جاہر کرنا ہے امام صاحب کو۔ تو
ان صورتوں میں بھی سجدہ سہوا واجب ہے۔ اب ایک مسئلہ اور ہے، نماز میں غلطی کی اس نے اور مقتدی وہ ہے تو اس کو بھی چٹی ہے، اس کو بیچارے کو بھی جو پھنسایا گیا، سارے مقتدیوں کو غلطی کرے گا امام اور تاوان دیں گے مقتدی، سب کے سب مقتدیوں کو۔ کس کو؟ سب مقتدیوں کو۔ وصحب الامام یوجب علی المؤتم السجودہ، امام کا بھول جانا واجب کرتا ہے مقتدی پر سجدہ۔ فَإِلَّمْ يَسْجُدْ امام لم يسجد المؤتم، لیکن امام صاحب نے غلطی کر کے بھی سجدہ سہوا نہ کیا، غلطی کر کے بھی سجدہ سہوا نہ کیا، تو کیا مقتدی اکیلا کرے گا؟ نہیں، مقتدی اکیلا نہیں کرے گا۔ فَإِنْ سَهَا الْمُؤْتَمُّ، اگر متمو جو مقتدی ہے وہ بھولا، اس کے بھولنے سے امام پر کیا اثر پڑتا ہے؟ امام تو اپنی نماز پوری کرے گا۔ مقتدی پیچھے سے یہ لڑکا روز بھولتا رہتا ہے تو اب امام بھی روزانہ وہ اپنے سجدہ سہوا کرے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَإِنْ سَهَا الْمُؤْتَمُّ، مقتدی بھول گیا، نہیں لازم ہے امام کو اور نہ مقتدی کو سجدہ سہوا۔ وَمَنْ سَهَا عَنْ قَعْدَةِ الْأُولَىٰ، اب یہ اس لڑکے نے 4 رکعت نماز نہیں تھی اور 4 رکعتیں نماز نہیں تھی، 2 رکعت پڑھ کر جو ہے تو 2 رکعت پڑھی، اور اب یہ یہاں سے پہلا قاعدہ بیٹھنا چاہیے تھا، اس کو تحیات پڑھنی تھی، پھر اٹھ کر 2 رکعتیں اور پڑھنی تھی، یہ بیچارہ بھول گیا، پھر اس کو یہ جیسا اوپر ہوا اس کو یاد آ گیا۔ اب 2 شکلیں ہیں، اگر یہ بیٹھنے کے قریب ہے تو واپس آ جائے گا، اگر یہ بیٹھنے کے قریب ہے تو واپس آ جائے گا، اور اگر بیٹھنے کے قریب ہے واپس آ کر تشہد پڑھے گا، اور اگر کھڑا ہونے کے قریب ہے، اوپر چلا گیا، زیادہ اوپر چلا گیا تو اس صورت میں واپس نہیں آئے گا۔ اگر وہ حال قیام کے قرب ہے آدھا لوٹے گا، فجلسہ بیٹھے گا، تشہد پڑھے گا۔ وَإِنْ كَانَ إِلَىٰ حَالِ الْقِيَامِ أَقْرَبَ، اگر کھڑا ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے، لم يعد، نیچے نہیں بیٹھے گا۔ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، دونوں شکلوں میں سجدہ سہوا کرے گا۔ اب یہ تو ہو گیا، اب 4 رکعتیں نماز نہیں تھی، اس لڑکے نے بیچارے نے 4 رکعتیں نماز نہیں تھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یہ لڑکا اٹھ کر کھڑا ہو گیا، یہ لڑکا 4 رکعت نماز نہیں تھی، اور جو ہے تو ادھر بیوی نے شور کیا پیچھے سے، اس کو یاد نہیں رہا، بیچارہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اتحیات نہیں بیٹھا، قاعدہ اخیرہ نہیں بیٹھا، یہ جو ہے تو اٹھ کر کھڑا ہو گیا، 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب کیا کرے گا یہ جب تک سجدہ نہیں کیا، جب تک بھی اس نے سجدہ نہیں کیا، جتنا پڑھ لیا چھوڑ دیا، واپس آ جائے گا، امام ہو یا مقتدی ہو، واپس اپنی جگہ پر آ جائے گا، اس لیے کہ 5 رکعتیں ہیں ہی نہیں ہیں، کہاں 5ویں رکعت کے لیے کیوں کھڑا ہوا تھا یہ؟ اگر بھول گیا قاعدہ اخیرہ، فقام الی الخامسۃ، 5ویں رکعت کی طرف کھڑا ہو گیا، راجع لوٹے گا الی القعدۃ، جو بیٹھنے کی طرف، کب تک لوٹ سکتا ہے؟ جب تک اس نے سجدہ نہیں کیا۔ وَأَلْغَى الْخَامِسَةَ، یہ 5ویں رکعت کے لیے جو کھڑا تھا وہ لغو گئی اس کی،
وہ لغو گئی جی اور سجدہ کرے گا سیف کے لیے، بھولنے کا سجدہ کر دے گا جی جو کیوں کھڑا ہوا تھا۔ اب اگر اس لڑکے نے 5ویں رکعت کا سجدہ کر دیا تب یاد آیا، ارے 5ویں رکعت کا سجدہ کر لیا تو اس کو تب یاد آیا، جی سجدے سے اس نے مقید کر دیا 5ویں رکعت، اب یاد آیا میں تو 5ویں پڑھ رہا ہوں، سجدہ کر چکا ہوں، نماز چلی گئی اس کی، نماز اس کی نہیں آئے گی واپس، کچھ بھی کرے یہ سر توڑتا رہے نہیں آئے گی نماز واپس۔ بازت بطالت صلاۃ، اس کی نماز صلاۃ ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ باطل نماز کی۔ اور اس کے فرض کیا ہو جائیں گے؟ فرض و تحولت صلاۃ ہو نافلہ، اس کی نماز نفلی ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ نفلی نفلی ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ، اب اس کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے، یہ مطلب ہے۔ وَكَانَ عَلَيْهِ يُزُمَّ إِذَا رَكَعَةَ سَادِسَةً، 5ویں رکعت کے ساتھ یہ جو ہے 7ویں رکعت ملا دے گا، کتنی؟ 6ٹھی رکعت ملا دے گا، اس کی 6 رکعتیں ہو جائیں گی، جی کیا ہو جائیں گی؟ 6 رکعتیں ہو جائیں گی۔ جان بوجھ کر یہ جو ہے تو 6ٹھی رکعت ملائے گا اور یہ نفل ہو جائے گی، فرض دوبارہ پڑھنے پڑیں گے۔ جی وَإِنْ قَعَدَ فِي الرَّابِعَةِ، اگر 4تھی رکعت میں اس لیے بیٹھا تھا، بیٹھ کر اس کو 4تھی رکعت میں بیٹھ لیا، پھر اس کو دھیان آیا شاید میری 3 ہوگی، یہ کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو گیا، قاعدہ بیٹھ لیا تھا، 4 رکعتوں کے بعد بیٹھ لیا تھا، یہ کیا کیا تھا؟ بیٹھ لیا تھا جی 4 رکعتوں کے بعد یہ بیٹھ لیا تھا۔ جی وقام ولم یسلم، کھڑا ہو گیا یہ جی لیکن سلام نہیں پھیرا، بظن القعدۃ الاولیٰ، اس نے قاعدہ اولا اس کے دھیان میں آیا کہ میرا قاعدہ اولا ہے ابھی، جی تو اگر اس نے سلام نہیں پھیرا تو عاد الی القعود، آپ لوٹ کر یہ بیٹھ گیا، جی 5ویں رکعت کے لیے سجدہ نہیں کیا، جی وسلم، اور اس نے سلام پھیرے گا یہ، وہ سجدہ اور سجدہ کرے گا سہو کا، نماز ہو جائے گی۔ جی اور اگر مقید کر دیا 5ویں کا ساتھ سجدے کے جی تو ثم الیہ رکعۃ اخری، ایک رکعت اور ملائے گا۔ وقت تم صلاۃ، اس لیے کہ قاعدہ بیٹھ چکا تھا، یہ جی قاعدہ بیٹھ چکا جو فرض تھا اس کی نماز پوری ہوگی، اور 2 رکعتیں اس کی نفل ہو گئی، 4 رکعت فرض ہوگی، 2 رکعت ماں نفل ہوگی۔ وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، یہ لڑکا نماز پڑھتے پڑھتے بھول جاتا ہے، جی بھول جاتا ہے یہ لڑکا اپنی نماز میں کہ 3 پڑھی ہے یا 4 پڑھی ہے، جی اس کو خیال ہوتا ہے میں نے 3 رکعتیں پڑھی یا 4 پڑھی، جی اس کو شک ہوتا ہے نماز میں، فلم یدرے، اس کو پتہ نہیں ہے اوسڑ کو، صلی ثلاثن ہم اربعن، اس نے جو ہے میں نے یدر کا لم یدرے کا ترجمہ کیا اوسڑ کو، سمجھ گیا نہیں کیوں ایسی غلطی کرتا تھا، آئی بات سمجھ؟ اس نے جو ہے 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، اور یہ اس کو پہلی مرتبہ عارضہ واقع ہوا ہے، تو نماز اثر نو شروع کرے گا، کیا کرے گا؟ اثر نماز شروع سے پڑھے گا، اور اگر یہ عارض ہوتا رہتا ہے اس کو ہمیشہ، تو پھر اس کو جو گمان غالب ہے اس کی طرف لٹائے گا، اس کو گمان غالب ہے 3 ہی پڑھی تو 3 ہی شمار رکھے گا، جی سمجھ گئے نہیں؟ جی تو
اور چوتھی پوری کرے گا. جی ان کان لہو ظن، اگر ہے اس کے لیے ظن، اور اگر اس کا ظن ہے ہی نہیں بیچارے کا کچھ، تو پھر جو یقینی بات ہوگی اس کو اس پر نماز کو پڑھے گا، اسی طریقے سے پڑھے گا. جی اب مریض تمہارے میں سے کوئی نہیں نا، جی بس تو صلاۃ مریض میں کیسے پڑھاؤں گا جب تمہارے میں مریض کوئی نہیں. یہ مریض ایک چلا گیا مریض محسن. اچھا مریض چلا گیا، جی اسی لیے ڈر کر